نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين ہر قسم کی تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات، تقدیسات، تکبیرات اور عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین ذو الجلال والاکرام ہے۔ وہی ہم سب کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، لجپال، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والا اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اکیلے ہی چلانے والا ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ہم سب کے رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
کہ جنہیں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا اور اپنی محبت، رحمت، مغفرت، جنت اور ہدایت کو آپ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ لازم کر دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، یہ بڑے قیمتی ایام ہیں جو ہم گزار رہے ہیں۔ آج ذوالحجہ کی 5 تاریخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی فضیلت سے ہمیں آگاہ فرمایا۔ ہر وقت اس فضیلت کو اپنے سامنے رکھیے اور تازہ رکھیے کہ یہ لمحے کتنے قیمتی ہیں اور کس قدر ہمارے لیے غنیمت اور سعادت کا باعث ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں زندگی کے اندر یہ ایام نصیب فرمائے، نیکی کے یہ مواقع عطا فرمائے۔ ہماری ساری کمیوں کوتاہیوں کے باوجود، غفلتوں اور سستیوں کے باوجود اللہ تعالی ہم پر کتنا فضل فرما رہا ہے، کتنی رحمت اور کتنا انعام فرما رہا ہے کہ ہمیں نہ صرف اس نے زندگی کی مہلت دی بلکہ یہ قیمتی اور عظیم ایام بھی عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے افضل ترین دن ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ سبحانہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام، کوئی دن ایسے نہیں ہے جو اللہ کے ہاں ان دنوں سے بڑھ کر عظمت والے ہوں اور جن میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ، ان دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہو۔ سب سے زیادہ عظمت والے، مقام اور مرتبے والے اللہ کے ہاں یہ 10 دن ہیں اور ان میں کی جانے والی نیکی اللہ کو انتہائی زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، لوگوں ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ یہ جملے بطور خاص پڑھو، تکبیرات کا اہتمام کرو، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ ان دنوں کا خاص وظیفہ ہے اور اتنا عظیم وظیفہ کہ ہر تکبیر پر انسان کو اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت دی جاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما احل محل قط الا بشر ولا کبر مکبر قط الا بشر، جو بھی تلبیہ پکارنے والا تلبیہ پکارتا ہے، حجاج کرام لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں اور جو بھی تکبیرات پڑھنے والا تکبیرات پڑھتا ہے تو اس کو بشارت دی جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، جنت کی بشارت؟ فرمایا، ہاں جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ تو یہ بڑے قیمتی اعمال ہیں اور بڑا ایک سنہری موقع ہے ہمارے پاس نیکیوں کو کمانے کا، آخرت کے لیے زیادہ جمع کرنے کا، اپنی کمیوں کوتاہیوں اور غفلتوں کا ازالہ کرنے کا، کہ ہم فرائض کی طرف توجہ دیں، نوافل میں زیادہ سے زیادہ محنت کریں، نیک اعمال کی طرف راغب ہوں، آخرت کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرے، معافیاں مانگے، اپنی سابقہ زندگی میں جو کمیاں کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں ان پر پشیمان ہو جائیں، ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہائیں۔ عزیز بھائیو، انہی دنوں میں پھر ایک دن آگے چل کر جو آنے والا ہے، حج بیت اللہ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ یوم عرفہ کا دن، جس دن حجاج کرام میدان عرفات کے اندر وقوف فرماتے ہیں، جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں، حج کریں گے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس وبا سے محفوظ فرما لے۔ اس وبا کی وجہ سے حج بیت اللہ بھی بہت زیادہ متاثر ہے۔
تو جو بھی حج کی سعادت حاصل کریں گے وہ تو اس عرفہ کے دن کی فضیلتیں حاصل کریں گے ہی کریں گے، لیکن جو حج کے لیے نہیں جا سکے ان کے لیے پھر روزہ مقرر کر دیا گیا کہ وہ بھی اس عظیم دن کی برکتوں کو حاصل کرے اور اس عظیم دن کی فضیلتوں کو حاصل کرے۔ عرفہ کا دن، جی ہاں وہ دن جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ اللہ تعالیٰ کسی دن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا جتنی بڑی تعداد وہ جہنم سے عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے۔ سب سے زیادہ تعداد جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی دیتا ہے وہ اسی عرفہ کے دن ہوتا ہے۔ اور پھر اس دن کی ایک بڑی عظیم فضیلت آپ نے ذکر فرمائی، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يَدْنُو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے پھر قریب ہوتا ہے جو میدان عرفات کے اندر موجود ہوتے ہیں، ثم یباہی بہم الملائکہ، پھر فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے ماذا اراد ہؤلاء، میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں، جاؤنی شعثا غبرا، یہ بڑا گندا حال گرد و غبار سے ہٹے ہوئے سارے یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افیضوا عبادی مغفورا لکم ولمن شفعتم لہ، میرے بندوں اس حال میں لوٹ جاؤ کہ تمہیں بھی معاف کر دیا گیا اور جس کی تم نے سفارش کی ہے میں نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، فرمایا بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ آپ نے یوم عرفہ کو ایک اعتبار سے عید کا دن بھی قرار دیا ہے۔ یہ وہی عرفہ کا دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تکمیل کا اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس اعلان کے لیے اسی عرفہ کے دن کا انتخاب ہوا۔ یہ وہی یوم عرفہ ہے کہ جس کو آپ نے حج کا رکن اعظم اس طرح قرار دیا الحج عرفہ، حج نام ہی میدان عرفات میں وقوف کا ہے۔ آپ سے اس دن کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا، جو حج پہ نہیں جا سکے اگر وہ اس دن کا روزہ رکھنا چاہے رکھے، ان کو کیا ملے گا؟ آپ نے روزے کی ترغیب دی ہے کہ روزہ رکھو، ایک دن کا روزہ ہے لیکن اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، یہ ایک روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ ایک روزہ گزشتہ اور آئندہ سال 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو ان سب فضیلتوں اور برکتوں کو اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے حاصل کرنا اور سمیٹنا ہے۔ اور پھر اسی طرح آگے چل کر یوم النحر، عید الاضحیٰ کا دن، قربانی، ایک عظیم عمل جس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر کی ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ جو پالتو چوپائے جانور اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں اس پر وہ اللہ کا نام لیں، قربان کریں اللہ کے نام پر، ان کو ذبح کریں، ان کی گردنوں پر چھریاں چلائیں۔ خون بہانے کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے نام پر یہ جانور ذبح کیے جائے، ان کو قربان کر دیا جائے، تو یہ قربانی کا عمل انتہائی فضیلت اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر اس عمل کی ترغیب دے رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیجیے میری نماز اور میری قربانی کا ذکر ہو رہا ہے، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔
وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کا تقوی ہے، دلوں کی پرہیزگاری کی نشانی ہے۔ شعائر اللہ کی تعظیم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں شعائر اللہ سے بطور خاص یہاں قربانی کے جانور مراد ہیں، ان کو کھلانا پلانا، ان کو پالنا، ان کو موٹا کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ شعائر اللہ کی تعظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان مسائل کو ذکر کر کے درمیان میں یہ جو چیز فرمائی تو خاص طور پر اس طرف توجہ دلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات کے اندر موجود ہیں اور آپ نے اس موقع پر یہ اعلان فرمایا، مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ، لوگوں ہر گھر والوں پر ہر سال میں ایک مرتبہ قربانی کرنا ضروری ہے، ہر گھر والوں پر، ہر گھرانے پر سال میں ایک مرتبہ قربانی کرنا ضروری ہے۔ عید الاضحیٰ کا یہ خاص عمل ہے ہی قربانی کا عمل۔ آپ نے اتنی تاکید فرمائی اس کی کہ ہر گھر والوں پر گھر میں آسانیاں فراہم کی ہیں، چاہے ایک جانور ہی کر لیں لیکن ہر گھر والوں پر ہر سال میں ایک مرتبہ قربانی کرنا ہے کہ وہ اس عمل کو اختیار کرے، اس کا اہتمام کرے، اس کی پابندی کرے، اور اس کے لیے جو بھی انسان کے حالات ہوتے ہیں اس میں اس چیز کو شامل کرے کہ ہم نے قربانی بھی کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس طرف کوئی توجہ ہی نہ ہو، نہ اس کے لیے کوئی اہتمام ہو۔ اہتمام یہی ہوتا ہے نا، پیسے جمع کرنے پڑتے ہیں، تھوڑا سا قربانی کا کوئی انسان تھوڑے تھوڑے کر کے بھی اگر جمع کرے تو سارا سال بھی اگر یہ اہتمام کرنا پڑے تو کرنا چاہیے کہ عید الاضحیٰ اگر اللہ نے نصیب فرمائی تو قربانیاں کریں گے۔ ہمارے ہاں اور اہتمام تو بہت نظر آتے ہیں، کوئی شادی بیاہ کا موقع آ جائے تو اتنا اہتمام ہے، سالوں پہلے سے اس کے لیے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ عزیز بھائیوں، ان کاموں کا اہتمام کریں، ہمیں ان کی ترغیب دی گئی ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر گھر والوں پر قربانی کرنا یہ ضروری ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو بات آپ نے ارشاد فرمائی، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، گنجائش ہے اور پھر بھی قربانی نہیں کرتا، قربانی کے اس عمل کو اہمیت نہیں دیتا اور نہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے، فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہم مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ وہ کس منہ سے عید پڑھنے آئے گا اور کیا عید پڑھنے آئے گا؟ اللہ نے اس کو طاقت بھی دی ہے، استطاعت بھی دی ہے اور پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی، قربانی کو اہمیت ہی نہیں دی، تو یہ ایک بڑا اہم عمل ہے۔ حتیٰ کہ اس کے لیے اگر انسان کو پتا ہو کہ قرض لے کر میں بعد میں ادا کر دوں گا تو علماء نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ قرض لے کے ہی قربانی کرے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں میں جانور تقسیم کرے جو قربانیاں نہیں کر رہے، ان کو جانور دے۔ ایک ہوتا ہے گوشت بانٹنا، وہ بھی ہے، وہ بھی کرنا ہے انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ اگر صاحب حیثیت ہیں، ایک بھائی غریب ہے، ایک بھائی مالدار ہے، وہ اپنے غریب بھائی کو دے کہ وہ بھی قربانی کرے، اس کو پورا جانور دے یا پورا ایک حصہ دے جانور کا، یا اس کے ہاتھ میں پیسے رکھے تاکہ وہ بھی قربانی کرے۔ اسی طرح اور کوئی عزیز و اقربا میں سے، دوست احباب میں سے کوئی غریب ہے، قربانی نہیں کر سکتا، اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، وسعت دی ہے، فراوانی دی ہے، تو اس کو قربانی کا یہ موقع ان کو فراہم کرنا چاہیے۔ اس کا بھی بہت زیادہ جو ثواب رکھا گیا ہے۔ کئی لوگ اپنی طرف سے اتنی قربانیاں کرتے ہیں لیکن جو اڑوس پڑوس میں ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے، عزیز و اقربا، رشتہ داروں میں، بھائیوں میں اور اپنے قریبیوں میں اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کے جانور تقسیم فرمائے صحابہ میں۔
میرے پیارے صحابہ یہ لے لو، یہ اللہ نے دیے ہیں۔ حالانکہ کتنی غربت تھی، تنگ دستی بھی تھی، لیکن آپ نے قربانی کا اہتمام اس طرح بھی فرمایا کہ جو اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے خود بھی قربانی کی ہے، اور قربانی کے جانور موجود ہوتے آپ صحابہ کو دیتے، صحابہ یہ لے لو، فلاں صحابی کو فلاں صحابی کو تم بھی قربانیاں کرو۔ آپ نے اس قربانی کے عمل کی تاکید فرمائی۔ 2 ہجری کے اندر قربانی کا یہ عمل مشروع ہوا، اور پھر اس کے بعد آپ کا ساری زندگی ایسا معمول رہا، سنت ابراہیمی کو آپ نے ایسا تازہ کیا، اور ہر سال اس کا اہتمام فرمایا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا فَإِنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن يدع الأضحیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی چھوڑا ہی نہیں کرتے، قربانی کو ترک ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ معلوم ہی نہیں کہ کسی سال آپ نے قربانی نہ کی ہو یا قربانی کو ترک کیا ہو۔ صحیح بخاری کی روایت میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کرتے تھے، اور میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں۔ آپ نے 2 مینڈوں کی قربانی کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے اس عمل پر مداومت اختیار کی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ کے خادم خاص ہیں، اور آپ کا معمول ذکر کر رہے ہیں کہ آپ قربانی کا اہتمام کیا کرتے تھے، تسلسل کے ساتھ آپ نے اس عمل کو اختیار فرمایا، اور صحابہ کو بھی اتنی تاکید فرمائی کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ سفر میں تھے، عید الاضحیٰ آ گئی۔ اب صحابہ کے پاس جانوروں کی قلت تھی، لیکن ان کے اندر بڑا جذبہ ہوتا تھا نیک اعمال کا۔ عید الاضحیٰ آئے اور قربانی نہ کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سفر میں تھے، عید الاضحیٰ آ گئی تو ہم نے اس طرح قربانی کی، آپ نے ہمیں اجازت دی کہ ہم گائے کے اندر 7 افراد شریک ہو گئے اور اونٹ کے اندر 10 افراد شریک ہو گئے۔ عزیز بھائیوں، یہ کم سے کم ہے کہ انسان حصہ ڈال لے۔ ایک گائے کے اندر 7 افراد شریک ہو جائے۔ اللہ نے کتنی سہولت رکھی ہے، کتنی آسانی رکھی ہے قربانی کے اس عمل میں، اور اونٹ کے اندر 10 افراد شریک ہو جائے۔ یہ آسانی اور یہ سہولت محض اس لیے ہے، گوشت کھانا مقصد نہیں ہے، وہ تو انسان کھا ہی لیتا ہے۔ اصل قربانی کے اس عمل کی اہمیت، قربانی کے اس عمل کی اہمیت ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں اس کو اختیار کیا جائے۔ جس قدر اللہ نے انسان کو طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، اور اس کے حالات اجازت دیتے ہیں، بڑی حیرت ہوتی ہے جب ہم بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں جی اس دفعہ گنجائش نہیں ہے، اور گنجائشیں تو ہمارے پاس بہت ہیں۔ آج آ کے اگر گنجائش نہیں بچی تھی تو قربانی کے اس عمل کے لیے نہیں بچی تھی۔ ہمارے اخراجات ہر شخص اپنے بارے میں خوب جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح میں قربانی کی تاکید فرمائی۔ اللہ کے راستے میں اس موقع پر جانور ذبح کرنا، عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حجۃ الوداع میں 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے نہر فرمائے، اور باقی اونٹ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے، وہ نہر کریں۔ 100 اونٹ آپ نے نہر فرمائے۔ 100 اونٹوں کو اللہ کے راستے کے اندر آپ نے قربان کیا، ان کے گوشت کو تقسیم کیا۔ آپ نے اس میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر ایک جگہ اکٹھا کر کے پکایا گیا آپ کے لیے، خود اس میں سے آپ نے کچھ کھایا، اور پھر وہ گوشت تقسیم کر دیا گیا۔ امت کو تعلیم دی ہے کہ اس موقع پر زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں جانوروں کو قربان کیا جائے۔ اور پھر اسی پر اکتفا نہیں، بلکہ اسی حج کے موقع پر ایک طرف تو آپ نے اپنی ہدی پیش کی، جو ہادی اللہ کے راستے میں قربانی کرتا ہے اس کو ہدی کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی۔
آپ کی بعض ازواج مطہرات کے پاس گوشت لایا گیا اور تو انہوں نے پوچھا یہ گوشت کس چیز کا ہے؟ تو بتایا گیا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائه بالبقر، آپ نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی کی، ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی کی ہے۔ تو یہ سارے اہتمام اور یہ ساری تاکید اس عمل کی اہمیت کے پیش نظر ہے۔ یہ عمل، یہ دن گزر جائیں، عید الاضحیٰ گزر جائے اور ہم قربانی ہی نہ کریں اور قربانی کی اس عمل کی اہمیت ہی کو نہ سمجھیں۔ توفیق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، توفیق بھی مانگنی چاہیے اور پختہ نیت اور پختہ ارادہ بھی انسان کا ہونا چاہیے۔ اور پھر قربانی کا یہ عمل سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے سر انجام دینا ہے۔ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور جن کو قربانی کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں، ان کی آنکھیں اور ان کے کان اچھی طرح چیک کریں، دیکھیں آنکھوں میں کوئی نقص نہ ہو، کانا نہ ہو، کان جو ہے کٹا ہوا نہ ہو۔ جیسے دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نضحی، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کریں، وَأَن لَا نُضَحِيَ بِعَوْرَاءٍ وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا خَرْقَاء وَلَا شَرْقَاء وَلَا جَدْعَاء، فرمایا کہ آپ نے ہمیں اس چیز سے منع کیا ہے ایسے جانور کی قربانی نہ کرے جس کا کان آگے سے کٹا ہوا ہو، پیچھے سے کٹا ہوا ہو، کان کے اندر کوئی سوراخ ہو یا اس کے ہونٹ جو ہے کٹے ہوئے ہو یا کانا جانور ہو، ایسے جانور کی ہم قربانی نہ کریں۔ اسی طرح ایسا جانور عضبا جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں، اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ النصف فما فوق، آدھا یا آدھے سے زیادہ، اگر ہلکا پھلکا کوئی معمولی مسئلہ ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن آدھا سینگ یا آدھے سے زیادہ اگر ٹوٹا ہوا ہے، کاٹا ہوا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور قربانی کے اندر جائز نہیں ہے، ہوتی نہیں قربانی۔ العوراء بین عورها، کانا جانور اور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، اس میں شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ کانا ہے اور اس کا کانا پن بالکل عیاں ہے، واضح ہے، ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں۔ والمریضۃ بین مرضها، بیمار جانور، ایسا بیمار کہ اس کی بیماری بالکل واضح ہو، انتہائی بیمار اور جو کمزور جانور ہے جس سے چلا پھیرا نہیں جا رہا اور انتہائی اس کی حالت جو ہے وہ ناساز ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ والعرجاء بین ضلعها، اور اس قدر جو ہے وہ کمزور جانور، والکثیر التی لا تنقی، والعرجاء لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، اس کی ٹانگ کے اندر لنگڑا پن ہے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح وہ کمزور جانور جس کی ہڈیوں کے اندر گودا ہی نہیں ہے، فرمایا اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اب یہ حدیث، اس کے راوی برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو عبید بن فیروز رحمہ اللہ وہ کہنے لگے میں اس چیز کو بھی ناپسند کرتا ہوں کہ جانور کے دانتوں کے اندر کوئی نقص ہو۔ کہنے لگے اگر تمہیں کوئی اچھا نہیں لگ رہا تو اس کو چھوڑ دو، ما کریت فداہ ولا تحرمہ علی احد، جو تمہیں اچھا نہیں لگ رہا اس کو چھوڑ دو لیکن کسی کے لیے اس کو حرام نہ کرو۔ عیب یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے
اور پھر یہ بھی آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، قربانی کا جو جانور ذبح کرنا ہے وہ دوندا ہونا چاہیے. فرمایا الا ان یعسر علیکم، مگر یہ کہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے، فتذبحوا جذعة من الضأن، تو بھیڑ کا جذع کھیرا جو ہے وہ لے کر اس کی قربانی کر دو. اگر دوندا جانور نہ مل رہا ہو تو یہ سارے اہتمام اس قربانی کے عمل کے تعلق سے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے اور اس عمل کو ہمارے لیے آسان فرما دے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سارے اعمال کا اہتمام کریں کہ یہ جو دن ہے عرفہ کا دن، اس کا روزہ اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی، زیادہ سے زیادہ ان دنوں کے اندر تکبیرات کا اہتمام، یہ سارے کام ان دنوں کے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے تعلق سے ہمیں جو ہدایات فرمائی کہ یہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اس میں سے انسان خود کھائے، عزیز و اقربا کو دے، غربا مساکین میں تقسیم کرے، بیچنا کچھ نہیں ہے اور نہ بیچنے کی اجازت، حتیٰ کہ کھال یا کوئی اور چیز فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اللہ کے راستے میں دے دیں، کسی مدرسے میں دے دیں، کوئی غریب مسکین ہے اس کو دے دیں. من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیۃ لہ، فرمایا جو اپنی قربانی کے جانور کی کھال فروخت کرتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی، اس کی قربانی نہیں ہوتی. اسی طرح وہ سارے اہتمام جو قربانی کے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، آپ کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرتے، چھری پہلے ہی تیز کر لیتے. آپ نے حکم دیا ہے کہ چھریوں کو تیز کرو اور اپنے جانوروں سے چھپا کے رکھو، اور جب جانور کو ذبح کرو تو تیزی کے ساتھ ذبح کرو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. اذا ذبحتم، فرمایا کہ جب تم ذبح کرو فاحسنوا الذبح، تو اچھی طرح ذبح کرو. وليحد احدكم شفرته، تم میں سے ایک اپنی چھریوں کو تیز رکھے اور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچائے. یہ نہ ہو جانور گرا کے چھریاں تیز کر رہے ہیں. آپ نے ایک شخص کو ایسا کرتے دیکھا، فرمایا افلا قبل هذا، تم اس جانور کو گرا کر چھریاں تیز کر رہے ہو، یہ چھریوں کی طرف دیکھ رہا ہے، تم نے پہلے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ او تريد ان تميتها موتتين، کیا اس کو دو موتیں مارنا چاہتے ہو؟ اس کو اس طرح اذیت دے رہے ہو، اس طرح تکلیف دے رہے ہو؟ تو آپ نے اس چیز سے منع فرمایا. آپ جانور کو گراتے اور قبلہ رخ کرتے، یہ بھی احادیث کے اندر موجود ہے. اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ویسے تو خالی بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ لیا جائے یہ کافی ہے، لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ نے ایک دعا کا اہتمام فرمایا ہے. سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک عن محمد و امتہ صلی اللہ
علیہ وسلم بسم اللہ واللہ اکبر، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے۔ جانور کو گرا کے چھری پھیرنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور یہ دعا پڑھ کر پھر آپ چھری پھیرتے۔ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یکسو ہو کر اس کی طرف رخ کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں اطاعت گزاروں اور فرما برداروں میں سے ہوں۔ یا اللہ یہ تیری طرف سے ہے، تو نے عطا کیا ہے اور تیرے ہی لیے اس کو قربان کر رہا ہوں۔ پھر آپ ذکر کرتے اور قربانی کرنے والا ذکر کرے کہ وہ یہ قربانی کن کی طرف سے کر رہا ہے، اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، یا جس کی طرف سے بھی کر رہا ہے تو اس کا اظہار کرے۔ اس کی نیت میں تو یہ چیز ہے ہی ہے، الفاظ میں بھی اللہم منک ولک عنی وعن اہل بیتی، یا اگر اپنا نام لینا چاہتا ہے اپنا نام لے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ میں قربانی کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے عن محمد، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور میرے جو اہل بیت ہیں ان کی طرف سے ہے، اور آپ نے پھر یہ آپ کی خصوصیت ہے، آپ نے امت کی طرف سے بھی قربانی کی ہے، اور امت کے ان لوگوں کی طرف سے کی ہے جو توحید و رسالت کا اقرار کرنے والے، اور ایک روایت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو قربانی نہیں کر سکتے۔ آپ کی امت میں سے جو قربانی نہیں کر رہے، چاہے وہ اس وقت موجود ہو یا چاہے تا قیامت آنے والے ہوں، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ امت کے ساتھ آپ کی محبت، شفقت اور ہمدردی ہے، اور امت کی خیر خواہی ہے۔ آپ نے امت کو بھی اپنی قربانی کے اندر اپنی قربانی میں شریک کیا ہے۔ امت کے لیے بہت بڑا یہ اعزاز، ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے یہ، ہم آپ کی امت ہی ہیں۔ بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ نے اس حوالے سے ہمیں سکھائی ہے، ان کو سیکھنا چاہیے، ان کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اور عزیز بھائیوں، سب سے اہم چیز اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا۔ دیکھیے یہ نمود و نمائش، یہ نیک نامی، یہ ریاکاری، یہ شہرت، یہ انسان کے نیک عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ کتنا پیسہ انسان خرچ کرے، لیکن اگر نیت میں یہ آ گئی، یہ بات آ گئی کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، لوگ میری تعریفیں کریں، لوگوں کو بتایا جائے اتنے کا ملا ہے، اتنا خوبصورت ہے، یہ لوگوں کی وجہ سے خوبصورت لایا ہے، مہنگا لایا ہے۔ اللہ کی رضا تو اس کے پیش نظر نہیں ہے کہ اگر میں کوئی کمزور جانور، کمزور سے مراد کم پیسوں والا جانور لے آؤں تو لوگ کہیں گے یہ اتنا مالدار، اتنا کنجوس ہے، اور یہ اس جانور کی قربانی کر رہا ہے، لوگ بخل اور کنجوسی کے تانے دیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کا جو ہے وہ ہلکا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرے، نہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اچھے سے اچھا جانور اللہ کے راستے میں قربان کی دی ہے، لیکن ریاکاری نہیں، دکھلاوا، شہرت، نمود و نمائش، لوگوں سے تعریف کروانا، لوگوں سے واہ واہ کروانا۔ اب کئی لوگ ہوتے ہیں نا، جانور خرید لیتے ہیں، ان کی تسلی نہیں ہوتی جب تک لوگ تعریفیں نہ کریں، اور اگر ذرا سا کسی نے کہہ دیا کہ نہیں یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، تو وہ بیچارے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ ریاکار لوگ جو ہوتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے، ان کو اپنی نیکی پر امن، سکون، اطمینان حاصل ہی نہیں ہوتا، لوگوں کی تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں۔ تو قربانی کے اس عمل کے موقع پر اخلاص کو اختیار کرنا از حد ضروری ہے، ورنہ ساری قربانی برباد۔ اور پھر اپنے عقیدے کی اصلاح کہ قربانی کا یہ جانور اللہ کے نام پہ ذبح کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہی معبود برحق ہے، ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے، اسی کا حق ہے کہ اس کے نام پر جانور ذبح کیے جائیں۔ مشرکین مکہ، کفار، ہر دور کے مشرکوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے باطل معبودوں کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، اور ان کے آستانوں پر جا کر، ان کی درگاہوں پہ جا کے ان جانوروں کو قربان کرتے ہیں، یہ فلاں کے نام کا ہے، یہ فلاں کے نام کا ہے، حالانکہ یہ حق اللہ کا ہے۔ تو اس توحید کا عملی اظہار عید الاضحیٰ کے اس موقع پر تو اپنے عقیدے کو چیک کیجئے کہ ہماری توحید کا کیا حال، ہم توحید کے معاملے میں کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ذرا سا بھی عقیدے کے اندر شرک آ گیا اور شرک کی آمیزش ہو گئی
ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے اختیارات میں فلاں فلاں بھی شریک ہے، فلاں فلاں کے نام پر بھی جانور ذبح ہو سکتا ہے، فلاں بھی اولاد دیتا ہے، فلاں بھی رزق دیتا ہے، فلاں بھی عالم الغیب ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے، فلاں بھی حاجت روا ہے، فلاں بھی داتا ہے، فلاں بھی غوث اعظم ہے، فلاں بھی گنج بخش ہے، فلاں بھی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ اگر یہ شرک عقیدے کے اندر ذرا سا بھی آ گیا، قربانی تو بیکار۔ قربانی کیا، ہر عمل بیکار۔ ساری چیزیں، ساری عبادتیں توحید تو سکھاتی ہے، نماز توحید سکھاتی ہے، قربانی کا یہ عظیم عمل ہمیں توحید سکھاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں قربانی سے پہلے ضروری ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور پھر جتنی استطاعت ہے اس کو فخر و مباحات کا ذریعہ ہرگز نہیں بنانا چاہیے۔ آپس میں مقابلے ہو رہے ہیں، وہ اتنے کا لایا، میں اتنے کا لایا، اور پھر جو ہے یہ دوڑیں لگ رہی ہیں۔ یہ فخر و مباحات نیکیوں کو برباد کر دینے والی چیز ہے۔ عطا بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے قربانیوں کے متعلق پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھی؟ تو کہنے لگے ایک آدمی اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا، خود بھی کھاتا اور دوسروں کو بھی کھلاتا، یہاں تک کہ لوگوں نے پھر اس قربانی کے عمل کو آپس میں مقابلے بازی اور فخر و مباحات کا ذریعہ بنا لیا۔ اب تم دیکھ لو لوگوں کا کیا حال، قربانیاں کر رہے ہیں لیکن مقابلے میں کر رہے ہیں، فخر و مباحات کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، قربانی تو ضائع ہو جاتی ہے، ایسی قربانی کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ ابو شریحہ رحمہ اللہ، حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں، حملنی اہلی علی الجفا، میرے گھر والوں نے مجھے جو ہے وہ سنت سے ہٹانے پر مجھے آمادہ کیا ہے، مجھے سنت سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ایک گھر والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری یا دو بکری کی قربانی کر لیا کرتے تھے، اور آج ہمیں ہمارے پڑوسی بخل کا طعنہ دیتے ہیں، کنجوسی کا طعنہ دیتے ہیں، اتنے کنجوس ہیں یہ۔ تو عزیز بھائیوں، یہ فخر و مباحات اور لوگوں کی وجہ سے قربانی کرنا اور لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے، یہ سب چیزیں قربانی کے عمل کو ضائع کرتی ہیں۔ اللہ کے لیے اپنی قربانی کو بچائیے، دیگر نیک اعمال کی بھی حفاظت کیجیے، اور دین کے ساتھ اپنے تعلق کو پختہ اور مضبوط کیجیے، اور قربانی کا یہ عمل جہاں آپ کر رہے ہیں وہاں اس سے پہلے جو بڑے بڑے اعمال ہیں دین کے، ان کو بھی اختیار کیجیے۔ ایک شخص بے نمازی ہے، اس کو نماز کا کوئی پتہ ہی نہیں، نہ نماز کی پابندی ہے، نہ نماز کی کوئی پرواہ کرتا ہے، اب وہ کیا قربانی کرے گا بیچارہ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، پہلے نماز پھر قربانی۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، کہہ دیجیے میری نماز میری قربانی، پہلے نماز پھر قربانی۔ یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، اور قربانی کا تو بڑا مہنگا جانور لے آیا تو نماز ہی نہیں پڑھتا، تو قربانی کا کیا فائدہ؟ اس کی قربانی ضائع ہے، بیکار ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن میں کوئی لچک نہیں ہے اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور یہ سب باتیں خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتائی ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ہمارے لیے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ان دنوں کو اور آنے والے یوم عرفہ کے دن اور یوم عرفہ کے دن کے تعلق سے، چونکہ یہ روزہ ہے اور انتہائی عظیم روزہ ہے، سوموار کا یہ دن بنتا ہے جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوں گے۔ اگرچہ اس میں کئی اہل علم اختلاف کرتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہاں کے مطابق 9 ذو الحجہ کے حساب سے روزہ رکھا جائے، تو بہرحال یہ ایک اختلاف ہے، جہاں جس کا دل مطمئن ہو جائے، لیکن جو حدیث کے اندر ہے وہ یوم عرفہ ہے، اور وہ وہی دن ہوتا ہے جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں یہ ساری چیزیں تفصیل سے بتائی کہ عرفہ کے دن کی فضیلت کیا ہے، اور پھر ایک روزہ اگر اللہ کی رضا کے لیے رکھا جائے، 70 سال کی مسافت انسان کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان آسمان اور زمین کے درمیانی خلا جتنی خندق کھود دیتا ہے، اتنا
وہاں فاصلہ آ جاتا ہے، اور پھر روزے کا اجر اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے، اس کو بیان نہیں کیا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ تو ہم نے اللہ کی توفیق سے سوموار کے دن مسجد حفظہ میں عام دعوت افطار کا پروگرام رکھا ہے۔ اس سوموار کو یہ عرفہ کے روزے کی مناسبت سے آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ یہ روزہ رکھیں اور یہاں ہمارے ساتھ مسجد کے اندر آ کر افطاری کریں۔ انشاءاللہ یہ فضیلتیں حاصل کرنے کا موقع ہے نا، روزہ افطار کروانا بھی بڑی فضیلت والا عمل ہے، تو مقصد ترغیب دلانا ہے۔ تو آپ کے لیے دعوت افطار ہے، اس عرفہ کے روزے کی مناسبت سے مسجد حفظہ میں اس روزے کو رکھیے، اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کروائیے اور افطاری ہمارے ساتھ یہاں کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور، سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔